ان کا ساتھ غیروں کے ساتھ گٹھ جوڑا ہے. جس دن کشمیر کے بچیوں کو ان کی قسطیں لوٹ کے ان کو قتل کر کے درخت اٹھا لٹکا دیا گیا، اسی دن ملک پاکستان میں لاہور کے اندر کرکٹ کا میچ ہوا اور اسی دن باجے بجائے گئے. اس دن مسجدوں کو بند کروایا گیا کہ آج کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے. ہائے ہائے. اب وہ بچیاں اور ہمارے اس علاقے میں اٹا والی میں وہ بچیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، صرف انہوں نے آواز اٹھائی اور اٹا والی مسلمان بچیوں کے اوپر اس چوڑی کے واسطے سے اٹھ کے ان پہ پرچے ڈال دیے گئے. پھر رات چھاپے پڑے اور بچیوں کو رات بھر کھیتوں میں گزارنا پڑے. میدان محشر میں آپ کا گریبان ہوگا، کئیوں کا ہاتھ ہوگا، اور دنیا میں بھی ہاتھ ہوگا. بے شک میں نے دو بندوں کو زندگی میں نہیں دیکھا. ایک اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے کسی پہ ظلم کیا اور بچ گیا ہو، اس کو میں نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا ادھر اس ملک میں دیکھا کہ ایک بندے نے میرے نبی کے سپنوں کو پہ ڈاکہ ڈالا. جب وہ بازار میں جاتا تھا لوگ کہتے ہیں چور ہے، جب جہاز میں بیٹھتا لوگ کہتے ہیں چور ہے. ادھر فیصلہ کرو اور سدا فرونیاں اور سدا سی چیزیں نہیں رہنی. اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. استادوں کی بات استادوں کو سے سنی، وہ تو سمندر تھے اور ایک ایک نقطے میں ایک ایک بات میں ان کے اندر کئی راز تھے. استاد سنایا کرتے تھے کہ جب غازی علم شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، وہ قبر میں تشریف لے گئے اور اس وقت ہندوؤں نے پھر باویلا شروع کیا، کہا کہ اپنی پاور شو کرو، مسلمانوں کو ڈراؤ. اعلان کیا کہ جناب سارے ہندو اکٹھے کر لو. موتی گیٹ پہ اکٹھے ہو گئے، گاڑیاں مفت چل گئی، ریل گاڑیاں مفت چل گئی، لوگوں کے پاس بسیں بھیج دی گئی. سارے ہندو اکٹھے ہو گئے. انہوں نے جلسہ کیا. جو آخری مقرر تھا اس نے کہا کہ اے مسلم سن لو، تو ایک بندے نے ساڑھے بندے میں قتل کیتا، اصل میں فائل ہوا دیتا، جنہیں دوبارہ سے حسد کی بھی بھی فائل ہوا دیں گے. استاد فرماتے تھے کہ آخری جو مقرر تھا وہ تقریر کر رہا تھا، وہ پاس ایک سائیکل والا بندہ گزرا، پھیری والا بندہ گزرا. استاد فرماتے تھے کہ سودوں کا بھی کیا ہے ایسے آستا آستا سائیکل چلانا پیسے نبی کی یاد پڑھتا پیسے. جس وقت اس کے کان میں یہ آواز پڑی، اس نے سائیکل اپنا دوار کے ساتھ لگایا. میں کہتا ہوں اس کے سائیکل کے پیڈل پہ آج کی لینڈ کروزر قربان، آج کے ہوائی جہاز قربان، آج کے بحری جہاز قربان. اس پہ کیا قربان کریں کہ وہ بندہ جو تھا اس نے سائیکل ساتھ لگائی اور پھر وہ چھلانگ لگا گھروں کے اندر آ گیا. دوسری چھلانگ لگائی اور وہ اسٹیج پہ چڑھ گیا. اس نے میں کے ہاتھ پہ پکڑا، ایسے کر کے میں چھین لیا اور دوسرے ہاتھ سے سندھو کو پاس سائڈ پہ کیا. سائڈ پہ کر کے اس نے اعلان کیا، اللہ لیو اے ہندوؤ کن کھول کے سن لو، غازی صاحب زمین کے تھلے تشریف لے گئے لیکن چھرا باہر ہی رکھ گئے. چھرا باہر رکھ گئے. اے غدارو، اے نبی کی عزت سودا کرنا لے، اے ڈالران کی چمک سے انے ہونا لے، اے بچیاں کو نشناٹیاں دینے والے ہو، ملک بیچنے والے ہو، تسی بھی کام کھول کے سن لو. ساتھوں شاید دیتا زمین کے تھلے تشریف لے گئے. اسی تو بھی نہیں مانتے. جسا بندہ گیا ہے وہ سارے تو موجود نے. اگر میں یہ باتیں شروع کر دوں بات لمبی ہو جائے گی. وہ زمین میں تشریف لے گئے، قبر میں تشریف لے گئے، لیکن وہ عشق رسول پیچھے اتنا چھوڑ گیا کہ گلی گلی میں خاتم حسین پیدا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ بتا رہے ہیں
کہ جب نبی کی عزت کا مسئلہ آئے تو آنکھیں کیسے کھولنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے۔ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ جب میں انٹرویو لینے لگا، کیمرہ میں نے آن کیا، استاد ایسے بیٹھ گیا، آنکھوں میں جلال آ گیا، گفتگو کرتے کہتا میں انٹرویو لیتے ہوئے ہل جاتا، کیمرہ بند ہو گیا، میں نے وہ کیمرہ نیچے رکھ دیا، انٹرویو ختم ہو گیا۔ اب وہ جو بندہ سامنے میرے سامنے موجود تھا، محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانی ہے، وہ کفار کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ مطلب ہے کہ پھر اس نرم نرم ہاتھوں والوں نے، وہ لمس والے ہاتھوں والوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، مجھے پیار کیا، ٹوپی موبائل میں سر پہ رکھی، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے 150 روپیہ نکالا اور مجھے دیا کہ پترا ایک شے کھا لے۔ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، کہتا ہے میری بتا، کہتا ہے وہ میں بطور خبر میڈیا والا بندہ ہو کہ کبھی کسی چیز نہیں لیتا تھا، لیکن میں نے سمجھا کہ یہ میری کائنات، میری دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کہتا ہے کہ چون کے ابھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے۔ اللہ پاک استادوں کے درجے بلند فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک ان کو، ان کی اولاد کو عمر خضری عطا فرمائے، آمین۔ روحانی اور جسمانی اولاد کو اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی بفضل خدا کہ جیسے جیسے دن گزرنے ہیں استادوں کے مشن میں جوان ہوتے چلے جائیں۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی میں لبیک کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ اس تحریک کو دن دور ڈاکٹر میں ترقی تھا۔ دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں شہر کراچی سے ہماری محفل کی زینت بننے والے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے قلب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا من يشفع عند حضرة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخربلة على حكم اتصال، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شاني كله، اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے نائب امیر محترم سیدی و سندی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن اور ٹھنڈک ہمارے امیر محترم سیدی و سندی قبلہ جناب سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ خطاب فرمائیں گے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس مشن پر ہم گامزن ہیں اور دشمنان اسلام سے جو ہماری ٹکر ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، اور ہم رہنمائی قرآن مجید فرقان حمید سے لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اگر کوئی ان کو دوست بناتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا تعین خود ہی فرما دیا، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ دشمنان اسلام نے جو ہمیں زخمی کیا، جو ہم پر وار کیے اور ہمیں شکست دینے کی کوشش کی، اس کا سب سے بڑا جو ایک وار تھا وہ یہ تھا، یہ میں نہیں کہتا، مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، آپ پڑھ لیے ان ایجنسی کی کتابوں کو، انہوں نے خود لکھا ہے، وہ خود ان کتابوں میں تحریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری فکر یہ تھی، گویا سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ہم نے کون سا طریقہ ایجاد کیا اور کس پر ہم نے محنت کی۔ کہا ہمارا طریقہ واردات یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے سیاسی شعور کو نکال دیا جائے۔ امیر المجاہدین نے کیا خوبصورت ترجمانی کرتے ہوئے اس امت کو بیدار کیا اور سمجھایا کہ بھائیو اس بات کو سمجھو، اگر تمہارے اندر سیاسی شعور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک ایس ایچ او ایک سیٹی بجائے گا اور ساری مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، جبھی تو امیر المجاہدین فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کو تخت پہ لے آؤ، جب دین تخت پہ ہوگا تو دشمنان اسلام شکست آ جائیں گے۔ اے میرے امیر محترم، آپ نے کس شان سے بیداری لوگوں کے دلوں میں پیدا کی۔ اب لوگ اس بات کو جان گئے، اس بات کو سمجھ گئے کہ منبر رسول پہ بیٹھ کر اگر کوئی مرد حق جو ہے وہ کلمہ حق بلند کرتے ہوئے سیاسی شعور بیدار کرتا ہے تو لوگ اس کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ یہی پیغام دینے کے لیے آج میرے نائب امیر اور امیر محترم آ چکے ہیں۔ میرا رب ان کے پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وہاں آئیے دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں مرکزی نائب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت، اسیر تحفظ ناموس رسالت و تحفظ عظمت تاجدار ختم نبوت۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ظہیر الحسن شاہ صاحب متصل العالی مقام اللہ بطول حیاتی، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو پر فرمائیں۔ کھڑے ہو کر سید زادی کا استقبال کیجیے۔
جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا، بے شمار بے شمار، رضوی تیرا نام رہے گا، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جاری رہے گا، جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد کر کے بطے پاکستان علامہ حافظ محمد صاحب حسین علی صاحب ضلع نندامہ کے تحریک کے سرپرست صاحب سید افضال حسین شہزادی، ضلع امیر پیر غلام رسول نقشبندی صاحب، نائب امیر شبیر سیدی صاحب، دیگر عہدیداران، ذمہ داران، جملہ کارکنان تحریک لبیک پاکستان، لیتا ہوں نام خود کا طیبہ نگر کے بعد، کعبے کو چومتا ہوں تیری سنگ دار کے بعد۔ عالم کفر کے ہزاروں عزائم کے سامنے تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں برسر پیکار ہے۔ بابا جی قبلہ ایک فکر دے کے پورے عالم اسلام میں عاشقان رسول کو ایک نقطے پہ جمع کر گئے ہیں۔ شریعت غم ہستی سنوارنے والے، تجلیوں کو فلک سے اتارنے والے، خدا گواہ ہے کانٹوں پہ رقص کرتے ہیں، چمن چمن کا مقدس سنوارنے والے، دلوں کو بخش گئے ہیں قرار کی دولت، تمام عمر تڑپ کر گزارنے والے، آقا دو جہاں نیر تاباں خواجہ کونین والی کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیت مسلمان جو ہمارا رشتہ ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ پوری دنیا میں یہ پیغام دے رہی ہے کہ حضور سے غلامی کا رشتہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سب سے پہلے حضور کی عزت اور ناموس کے موافق ہیں۔ نمازی ہم بعد میں ہیں، حاجی ہم بعد میں ہیں، پیر بعد میں ہیں، خطیب بعد میں ہیں، پنجابی سندھی ہم بعد میں ہیں، حضور کی عزت اور ناموس کے موافق ہم پہلے ہیں۔ یہ تو بار بار خبریں آ رہی ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں بڑی تکلیف ہے، حضور کی گستاخی کی تکلیف ہمیں اپنی فیملی سے بڑھ کر ہے۔ بھائی اگر آپ کو
اپنی فیملی سے بڑھ کر حضور کی گستاخی کی تکلیف ہے تو پھر میدان میں آئیں، اس کا اظہار کریں. آپ کے پاس کیا نہیں؟ کیا بات! پوری فوج موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، ابدالی موجود ہے، حکم موجود ہے، زراعت ٹینک موجود ہے، خالد ٹینک موجود ہے، پھر سب سے بڑھ کے ایٹم بم موجود ہے. ہمیں تکلیف ہے نا حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے حوالے سے. ہم گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. آپ کے پاس سب کچھ ہے، اس کو استعمال کریں، میدان میں لائیں. اگر نہیں، آپ کو بھی حضور کی عزت اور ناموس کے حوالے سے تکلیف ہے، تحریک لبیک کے اصولوں کا بھی تکلیف ہے، علماء رسول بھی حضور کی عزت اور ناموس کے حوالے سے تڑپ رہے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہے. نہ آپ نے آج تک مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، نہ آج تک آپ نے ملک پاکستان سے سفیر کو نکالا، نہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا. ہمیں تکلیف ہے. اگر یقین نہیں تو یہ سارا کچھ ہمارے حوالے کرو، پھر دیکھو یہ ابدالی کیسے جاتا ہے، شہید کیسے جاتا ہے، یہ ایٹم بم کیسے باہر نکلتا ہے، ہم حضور کی عزت اور ناموس کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے جاور بیٹھا ہوا پرویز خٹک کہ یہ حکومت میں جب چاہوں گرا دوں. بھائی تھی دنگے نہ یار ہو، دنگے دوستو اچھا معاملے اے بڑا بہترین اعلان ہے کہ میں جب چاہوں حکومت گرا دوں. ہم حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے حوالے سے تحریک میں شامل ہونے پر بابا جی کے بھی معامل تھے اور حافظ صاحب کو امیر بنانے کے بعد ان کے بھی معامل ہیں، ان کی قیادت میں تم عمران خان کے معامل ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو جب چاہوں حکومت گرا دوں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی ہم اپنے خون کے آخری قطرے پیش کریں گے. اگر تمہیں ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی تکلیف ہے تو پھر آپ کے خلاف فورس شروع کیوں نہیں؟ حافظ صاحب نے سب کہا تھا اگر آپ کو ناموس رسالت، آپ اپنے آپ کو ناموس رسالت کا سپاہی کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، نبی اکرم کی گستاخی پر اگر آپ کو اپنی فیملی سے بڑھ کے تکلیف ہے تو پھر آپ کے خلاف بھی فورس شروع ہونا چاہیے. اے فورس شروع ساڑھے خلاف کیوں ہے؟ جڑے جناب پیر صاحب نے، جڑے مولوی صاحب نے، جڑے علامہ صاحب نے، جڑے کارکن، جڑے عہدیدار سب کے خلاف جناب فورس شروع. دسو جناب تھوڑے بھائی کہنے نے، تھوڑے پیڑا کہنے نے، چاچے کہنے نے، بابے کہنے نے، بھائی آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہمارے کتنے بھی ہیں، ہم حضور کی عزت اور ناموس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اور اسلام کا مزاج یہی ہے. بے شک اسلام کا مزاج بابا جی نے پوری امت کو یہی بتایا ہے، قوم کو یہی پڑھایا ہے، اپنے کارکنان کو یہی بتایا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں یہی بتایا ہے، حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہی سمجھایا ہے. آپ تو کہتے کرتے ہیں جی وہ چونکہ ان کا مذہب الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ہم جس طرح دین کو لیتے ہیں وہ اس طرح دین کو نہیں لیتے. آزادی رائے، اظہار رائے کے نام پر وہ جو بھی کرے ہم انہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. بھائی ہم مانتے ہیں کہ وہ اس
بابا جی کیسی تجھے اگے نہ رکھو اگے اسی لگ رہے ہیں یہ کہ میری اگے رکھو پاکستان نہ ہوں گے یہ فوج پیچھے آ گئے پھر نہیں سمجھانے کہ حضور کی طرف نموز سے حملہ کرنا ہے پھر علاج کی اسلام کا علاج کی حضور علیہ السلام کا فرمان کی اللہ کی کہنا ہے حضور کی کہنا ہے خود اسلام یہ دین کیا کہتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین صلاة والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اور ملک پاکستان میں جو یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ گھر گھر جا کے ٹیلی فون پر پیغام دینے اور پھر دروازے کھٹکانے اور یہ پریشرائز کرنا کہ آپ کے خلاف مقدمات بن جائیں گے آپ کے خلاف فورس شیڈول لگ جائیں گے فورس شیڈول ہے کیا فورس شیڈول یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے خلاف فورس شیڈول ہو فورس شیڈولر کسی جلسے میں جا نہیں سکتا وہ خطاب نہیں کر سکتا جب بھی جائے گا وہ تھانے حاضر لگائے گا ہر روز تھانے آئے گا حاضر لگائے گا